میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت 40 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں اس کا پس منظر آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پس منظر کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دور جدید مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے پیدا کیا، ورنہ امت مسلمہ میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی نبوت کا جیسا کچھ بھی اس کی تعبیرات کی جاتی ہیں اعلان کر دیا، اور اس سے ایک نئی تفریق امت میں پیدا ہوئی۔ میں چونکہ اس کے بالکل برخلاف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، اور اس مسئلے کی اساسات اصلاً تصوف میں ہے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے نبوت کی تو یہ بیان کی قوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ اس میں آخر میں تو نبی کا کام بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل چیز جو اس کو اس منصب پر فائز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے وحی پاتا ہے اور لوگوں کو اس کی بنیاد پر حق بتاتا ہے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو، یہ ساری تو بات آپ نے سن لی نا، ابھی تک تو یہ ہے کہ اصل بات حقیقت زیر بحث ہے، یعنی آسمان بھی آ گئی، خدا سے رابطہ بھی ہو گیا، عصمت بھی حاصل ہو گئی، حق کا منبع بھی بن گئے، حق ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں گھومتا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر نبوت ختم ہو گئی، اس کو موضوع بنایا نا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو ابن عربی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ کوئی آج کے آدمی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں، فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوۃ التشریع لا مقامها۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چلو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث یہ مطلب ہے اس کا۔ مزید اس کو واضح کرتا ہے، لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی گانا یکون تحت حکم شریعتی۔ یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا۔ بین ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی مجھ کو پیروی کا حکم دیا گیا۔ 5 کو 4 نمازیں نہیں کر رہا یا 5 کو 6 نہیں کر رہا، ساری شریعت وہی ہے۔ اچھا، شیخ احمد سرہندی جن کو وہ اقبال نے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقش بندیہ سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے، اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا۔ وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست،
علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است. فارسی عبارت ہے. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت. لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے. اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں، کم نہیں، تھوڑے نہیں، کسی نچلے درجے میں پورے حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم جیسے فقیر لوگ تو یہی بیان کریں گے کہ بھئی یہ ایک دلیل ہے، اس کی بنیاد پر یہ بات سمجھی گئی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ تنقید کریں گے تو غلطی واضح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے خود غور کریں تو غلطی واضح ہو جائے، روز واضح ہوتی ہے. تو یہ ایک اور نوعیت کا عمل ہے، اس میں کوئی فکر یا عمل کی عصمت نہیں ہوتی. یعنی غلطی علم میں بھی ہوتی ہے، ہم سے عمل میں بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر آدمی اگر چلے تو اس میں ایک ایسا مقام آتا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ ایسی جگہ پر آدمی پہنچ جاتا ہے کہ فہو وجیہ معصوم صاحب و ذوق حکیم. یہ بھی کوئی میں نے آپ سے عرض کیا کہ خانقاہ میں محض بیٹھے ہوئے صوفی کا کلام نہیں ہے. یہ جو عبارت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات کا اقتباس ہے. گویا ان کے زمانے تک بہت بڑے آدمی، یہ تقویۃ الایمان کے مصنف بھی ہیں، صراط مستقیم کے مصنف بھی ہیں، منصب امامت کے مصنف بھی ہیں، اور یہ ابقات ان کی خاص تصوف کے فن میں ایک شہپارہ سمجھی جاتی ہے. بائبل ہے ایک طرح سے اس کی، بالکل انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے اپنے زمانے تک کے سارے علم کا، اور ایک مشکل کتاب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہے ہمارے ہاں، یعنی ہمارے ہاں صوفیہ کو یہ جو چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت معصوم صاحب ذوق اور صاحب حکمت ہوتی ہے. جب پھر یہ تو ہے نا چند الفاظ ہیں جن کی کچھ بھی توجیہ ہو سکتی ہے. آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ اب اس جگہ پر اس کو لانا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ یلقی علیہ علوما نافعۃ فی قیامہ بمنصبہ فہذا الالقاء یسمى تفہیما. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں، یعنی اس کو وہ آسمان سے حاصل ہوتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے یعنی ایک ذمہ داری ہے نا اس کی، لوگوں کو حق بتانا، تو اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ علوم آسمان سے اس کو ملتے ہیں جو نافع ہوتے ہیں. اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ اس کو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ القاء کو اگر وہی کہہ دیا جائے یعنی مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا، تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے تفہیم. پھر کہتے ہیں پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے، آپ فرمائیں گے کہ قرآن کی بات بھی ہو گئی، کچھ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ کوئی عالم بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جدوجہد کی تو مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے. اس کے معنی آپ اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ اس عبارت کو لیں، وہ اسی گنجائش نہیں چھوڑتے، بتاتے ہیں کہ ہم کس معنی میں کہہ رہے ہیں یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی عصمت، پہلی بات یہ کہ معصوم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی. پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا کہ اللہ یختلط بعلومہ شیء مغایر لما تلقاہ من الغیب، کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یعنی جیسے پیغمبر کی وحی کی قرآن میں آپ دیکھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آئیں بائیں فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کوئی شیطان در اندازی نہیں کر سکتا. روح الامین اس کو لیتے ہیں. قرآن مجید کی آخری صورتوں میں یہ بہت ذکر آیا ہے. جب قریش نے کہا ہے نا کہ یہ تو الہام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اصل میں لوح محفوظ میں ہوتا ہے، وہاں پہرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے کے آتے ہیں، اور اس زمانے میں شیاطین جن کے لیے اوپر جانے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی اوپر جاتا ہے تو قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اس پر شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ لے کے آتے ہیں. اور جب پیغمبر ان کو پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھیں سورہ جن کے آخر میں ہے کہ پھر ہم چاروں طرف پہرا مقرر کر دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بات ٹھیک پہنچ رہی ہے. یعنی یہ غیر معمولی اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہی صورت ہمارے ساتھ بھی ہو جاتی ہے.
وَلِذَالِكَ كَانَتِ الْحِكْمَةُ كُلُّهَا حَقًّا لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اپنے بارے میں کہا ہے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیب سے جو کچھ ہم نے پایا ہوتا ہے اس میں کسی چیز کی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت، یعنی ہمارا وہ جو بزرگ ہے، صوفی ہے، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی حکمت تمام تر حق ہوتی ہے، جس میں نہ باطل آگے سے کوئی راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شیطان نہ آگے سے گھس سکتا نہ پیچھے سے. یعنی یہ بالکل اپنی جگہ پر اسی کو نقل کر دیا. اچھا، اب یعنی تفہیم ہے، یہ القاء ہے، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں نیچے کیوں رہا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تفہیم حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، من اعلیٰ اقسامہا. تو کہتے ہیں کیا حرج ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان یسمى بالوحی الباطن، ہم اس باطن کیوں نہ کہہ دیں. یعنی اب دیکھیں نا کہ وہ وحی کے ساتھ ایک صفت لگا دی انہوں نے تاکہ آدمی زیادہ متوحش نہ ہو. تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ دیکھیے مزید آگے کیا صورتحال ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیش کردہ قرآن، ان کے ارشادات ہیں نا موجود. تو جب یہ شخص جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جو ان کے نزدیک اس مرتبے پر پہنچ، یعنی حکیم صاحب وجاہت، اس جگہ پر پہنچ گیا، جب پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہ یہ کہے کہ بھئی یہ حق مجھ کو ملا ہے اور اپنے حق کو اپنے بلبوتے پر پیش کرے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسئلے کی پھر کیا نوعیت؟ ان کو بھی وہی مل گئی آسمان سے، حق مل گیا، انہوں نے پہنچا دیا. آپ کو مل گیا، آپ نے پہنچا دیا. ان سے تعلق کی پھر کیا نوعیت ہے؟ تو وہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ معاملہ تو چونکہ یکساں ہو گیا ہے تو کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو حکیم اس کا نام رکھا ہے انہوں نے، یعنی اس منصب کا نام، فالحکیم لوجاہت ہی و عصمت انہیں باسطن لحضیرت القدس شانہ شان الملائے العلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا ان یسمى موافقتہ لصاحب الشرع تقلیدا لکونہ معمورا من الغیب بموافقتہ و تائید. بس اس ہستی کا معاملہ، یعنی یہ جو حکیم ہے، اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت اور عصمت کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے دنیا میں پھیلتی ہیں جب وہ ہوتا ہے دنیا میں. بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا. یعنی آپ نبی کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے. یہ اپنے علوم، یعنی یہ جو ہمارے کہتے ہیں کہ متصوفین ہیں جو حکمت حکیم کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتے ہیں جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں. وہ سے مراد فرشتے جیسے ملائے اعلیٰ سے پاتے ہیں، یہ بھی وہیں سے پاتے ہیں. اور اس معاملے میں یہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے، یعنی یہ پیغمبر کے مقلد نہیں ہوتے، کسی اور کے بھی نہیں ہوتے. اچھا ہاں، البتہ صاحبیت نبی کی تائید و موافقت کے لیے، یعنی صاحب شریعت نبی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ بھی حکیم کے منصب پر فائز ہو گئے. ان کو بھی انہوں نے وہیں سے پا لیا جہاں سے فرشتے پاتے ہیں. تو اب صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے یہ پابند ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی، اس لیے نہیں کہ یہ پیغمبر کے منصب کا تقاضا ہے، اس لیے کیونکہ یہ غیب سے حکم دیا جاتا ہے کہ کرو. یعنی وہ بھی وہیں سے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی کی تائید اور موافقت کرنا. اس وجہ سے کوئی شخص اگر اس تائید اور موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں محتاج نہیں ہوتے، وہ پا وہیں سے لیتے ہیں. اگر کوئی کہنا چاہے یہ کہ وہ نبی کی تقلید کرتے تو وہ بھی اس لیے نہیں کرتے اس لیے آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں. اس لیے کرتے ہیں کہ اوپر غیب سے کہا جاتا ہے کہ نظم قائم رکھنے کے لیے یہ تقلید تائید ہوتی رہنی چاہیے، یعنی اس کے اندر کھڑے ہو کر بات کرو. آپ دیکھیں گے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ کیسے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو یہ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہستی جو آ گئی دنیا میں، شاہ ولی اللہ آ گئے مثال کے طور پر، موجود ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مثلاً کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ ہے، یعنی ایسے ہی بیٹھ کے درس و تدریس کی ذمہ داری انجام دے رہے ہوں یا کوئی کتاب لکھ رہے ہوں، یہ کہیں گے یہ مدعا ہے دین کا، تو آپ
کیا کہیں گے؟ یعنی کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیا عام حالات میں تو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وَإِنَّ الْحَقَّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے. یعنی اگر وہ یہ موقف اختیار کرے گی تو وہی حق ہوگا، اور اس موقف کے ساتھ یہ موقف اختیار کرے گی تو وہی حق ہوگا، حق وہ ہوگا. کیوں؟ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ، یعنی یہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ ہستی جو ہوتی ہے اس سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا. اچھا، وَإِلْتِحَاقِ مَلَائِكَ الْأَعْلَىٰ، اور اوپر سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو غلطی تو نہیں ہو سکتی نا پھر اس کا. اگر رابطہ میرا اور آپ کا بھی ہو جائے تو کوئی امکان نہیں، تحقیق کریں گے، پوچھ لیں گے کہ جی کیا معاملہ ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ الْحَقُّ إِلَّا مَا سَطَعَ مِنْ صَدْرِهِ، چنانچہ حق اس کے زمانے میں وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے. کسر نہیں چھوڑیں گے وہ. فَالْحَقُّ تَابِعٌ لَهُ لَا مَتْبُوعٌ، حق اس کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی. یعنی یہ پیغمبر کا درجہ ہے نا. اگر آپ میں اس جگہ یہ رکھ دوں ساری بات کہ پیغمبر وہ ہستی ہے جو خدا سے الہام پاتی ہے، اس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کو عصمت حاصل ہوتی ہے، خدا کرتا ہے، کہہ سکتا ہوں نا. حق وہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے اس کتاب کی ابتدا کی یہاں سے کہ دین کی تنہا حجت محمد الرسول اللہ ہے. اب قیامت تک حق وہی ہے جس کو وہ حق قرار دے، یہی مقام ہے نا پیغمبر کا. تو یہ آپ نے سن لیا. اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح نبی کے امتی ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، تو جو شیخ ہوگا یا حکیم یا اس منصب کا جو صوفی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تو ارادت رکھنے والے مرید ہوں گے. تو مریدوں کے لیے شیخ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو ایک اور جلیل القدر صوفی ہیں، یہ محمد بن شہاب سہروردی، سہروردیہ سلسلہ کے بانی ہیں. ان کی کتاب عوارف المعارف ہے، اور یہ بغداد میں صوفیہ کے شیخ تھے اپنے زمانے میں. آپ 632 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 632 ہجری میں، یعنی قدیم لوگوں میں سے. تو یہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں، یہ تصوف کی بڑی کتابوں میں سے لکھتے ہیں کہ فالشیخ للمریدین امین الالہام کما ان جبریل امین الوحی، شیخ اپنے مریدوں کے لیے اسی طرح الہام کا امین ہوتا ہے جس طرح جبریل امین وحی ہے. یہ زیادہ بہتر آدمی ہے، یعنی کوئی زیادہ توضیح کی. اچھا، اب فکما لا یخون جبریل فی الوحی لا یخون الشیخ فی الالہام، پھر جس طرح جبریل وحی میں خیانت نہیں کرتا، جو ملتی ہے اوپر سے تو ٹھیک لا کے دے دیتا ہے نا. جبریل امین وحی میں قرآن نے بیان کیا ہے مطاعن سما امین، جبریل امین کی یہ صفت بیان کی ہے قرآن نے کہ وہاں ان کو بڑا درجہ حاصل ہے، اور وہ جب وحی لاتے ہیں تو اس میں ادنا درجے کی خیانت نہیں کرتے، پوری کرا دیتے ہیں اس کو. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، رسالت کا منصب بہت ادھر رہ گیا ہے، یعنی بات بہت اوپر چلی گئی ہے. لا یخون جبریل فی الوحی کما فیکون جبریل فی الوحی لا یخون الشیخ فی الالہام، جس طرح جبریل وحی میں کوئی خیانت نہیں کرتے اسی طرح شیخ الہام میں خیانت نہیں کرتے. وکما، ذرا دل تھام کے سنیے، وکما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینطق عن الہوا، قرآن میں حضور کے بارے میں سورہ نجم میں کہا گیا نا لا ینطق عن الہوا، اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. یہ قرآن وہی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی. کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے کوئی چیز پیش نہیں کرتے، فالشیخ مقتدن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً و باطناً، اسی طرح شیخ بھی اب یہ دیکھیں محتاط الفاظ، اسی طرح شیخ بھی باطن و ظاہر میں حضوری کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا. لا یتکلم بہوی النفس. تو بھئی اب کوئی یعنی کس مقام پر پہنچ گئے ہیں آپ حضرات؟ یہ اب آپ کہتے ہیں جی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلانے کے لیے، یا پیغمبر نے ظاہر ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے کہ میں آسمان سے وہی پا کر بول رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مشاہدات کروائے، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کو کھولا ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رویا دکھائی جس کے ذریعے سے گویا پورے ملکوت کا مشاہدہ ان کو کرایا ہے نا، یہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں اب قوت القلوب بھی تصوف کتابوں میں سے ہے، بامی تصوف کے بڑے شیوخ میں سے ہے، اور صاحب قوت القلوب جو ہے وہ یعنی ایک ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں اس علم میں. تو انہوں نے باجد بستامی کے بارے میں بیان، ایک اپنے بڑے یعنی اسی منصب کے حامل بڑے آدمی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اعتماد بخشنے کے لیے کیا کرایا. وہ کہتے ہیں کہ ادخلنی فی الفلک الاسفل، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا یہاں سے اور مجھے وہ فلک اسفل میں لے گئے.
نیچے والے آسمان میں لے گئے، اور پھر انہوں نے مجھے نیچے والے سارے ملکوت کی سیر کرائی۔ اس طرح مجھے ساری زمینیں، ایک تو آپ کی زمین ہے نا، ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی، وما تحت الی الثری۔ یہ تصور نے جو عید تھی نا، پرانے زمانے کا جو علم تھا زمین کا، کائنات کا، جو بطلی موسی عہد تھی یونانیوں نے، تو اس کے اندر نیچے زمین تو ہوا میں نہیں اٹکی تھی نا، نیچے تو پاتال تھی، ایک نیچے بھی ایک تھا، تو کہتے ہیں وہاں تک دکھایا مجھے۔ اچھا، بعد پھر مجھے اوپر کے آسمان میں لے گئے، فطوف بی فی السماوات، اور مجھے سارے آسمان دکھائے، وارانی ما فیہا من الجنان، اور ان میں بہشت کے باغوں سے لے کر الی العرش، عرش تک جو کچھ ہے وہ سب کا مشاہدہ کرایا۔ ثم اوقفنی بین یدی، اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، فقال لی، اور اس آخری مقام پر کھڑا کر کے کہا کہ مانگو جو کچھ مانگتے ہو، اور مانگو جو کچھ مانگتے ہو کی حد کیا ہے؟ رأیت حتی اہبہ لک، جو کچھ تم نے دیکھا ہے سیر کرانے میں، اس میں سے جو لینا لے لو۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے اس میں نہیں دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جناب، یعنی آپ اب دیکھیے کہ نبوت کیا چیز ہے۔ ابن عربی اسی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ وَهُم مِّنَ الْعِلْمِ بِحَیث اِذَا رَأَىٰ أَحَدُهُمْ أَسْرَىٰ بَطَاطِ شَخْصٍ عَلِمَ أَنَّهَا بَطَاطُ سَیِّدٍ وَشَقِی، ان کے علم کی شان پر پہنچنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے، غالب نے تو کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، تو وہ تو یہ کوئی گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ گزر جائیں اور آپ کے نقش قدم کو دیکھ لیں۔ وہ ہمارے جو شیخ ہیں تو کیا ہوتا ہے، نقش قدم بھی دیکھ لیں تو نقش قدم کو دیکھ کر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہنمی ہے یا یہ مقام ہے۔ تو یہ مقام ایسا لگتا ہے جیسے یہ اللہ کا کوئی فرینڈ ہے، نبوت سے آگے چلا گیا دار کے ساتھ۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ تو جو ہے نا نبوت سے شروع ہوا تھا، آپ دیکھیں پہنچا ہے۔ اچھا جناب آگے دیکھیے، ابن عربی اپنی کتاب مواقع النجوم میں کہتے ہیں من الصوفیۃ من لا یزال عاکفا اللہ، کہ ہمارے صوفیوں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہیں ہمہ وقت 24 گھنٹے لوح محفوظ پر ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں بتا دیں گے، یہ لکھا ہوا ہے ہمہ وقت۔ استغفرک ربی واتوب الیہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اپنے مقامات بیان کیے، یہ تو ہے نا بزرگوں کے مقامات دوسرے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے مقامات بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ رایتنی فی المنام قائم الزمان، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کے منصب دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے اختیار کی، قائم الزمان کا منصب مجھے دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ قائم الزمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آنی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجارحہ لاتمام مرادہ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے نظام میں کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر انیس صاحب کو لڑکا دینا ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کریں گے، شاہ ولی اللہ سے کہیں گے نہیں، میں مطلب میں کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، کیا انہوں نے اپنے نظام خیر میں کسی چیز کا آپ کا مطلب میں انیسہ سے مذاق کر رہا ہوں۔ اب یہ جناب وہ مقام ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ مذہبیوں سے کیا کہتے ہیں، یعنی آپ تو نبوت کا رونا رو رہے تھے، ختم ہو گئی ہے، یہ باقی ہے۔ اس ایک بہت جلیل القدر امام العصر ان کو کہتے تھے، عبد القادر، فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب و اوتینا ما لم توتو، نبی ہو تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا ہے، جو کچھ ہمیں دیا گیا تم اس سے محروم ہی رہے ہو۔ وہ خاتمہ کلام اس باب میں یہ ہے، یہ تصوف کا نقطہ نظر ہے اس معاملے میں۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کا مطلب سارا جھوٹ کا پرندہ ہی بولتے رہے،
کیا ان کو شیطان نے کہا تھا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہو سکتا ہے سچ ہو. جی کہاں ہے وہ رجوع؟ ان سے کہیے گا دکھائیں. مذہب تو ان کا یقیناً یہی ہوگا. یعنی وہ تو ایسے تو دین کے عالم تھے. شاہ ولی اللہ بخاری رکھ کے کہہ سکتے تھے کہ مذہب میرا یہ. اس سے رجوع کیسے ثابت ہو گیا؟ پھر تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میں نے من الزلال میں لکھا ہے ایک نئی المنقذ من الزلال لکھ رہا ہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا انہیں. یہ سب تمام باتیں جو آپ نے پڑھی صوفیہ بورڈ کی، ان کو غلط کہنے کے لیے ہمارے پاس کیا باتیں ہیں؟ قرآن اگر اس کو الگ رکھ دیجیے تو پھر سب ٹھیک. ان باتوں سے وہ کہیں کہ ایسا نہیں ہے. قرآن وہی میں اب وہی بتانے لگا ہوں. یعنی وہی اب میں کرنے لگا ہوں آپ سے. تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نا وہ بنیادی طور پر صوفی تھے. تصوف سے ان کا اشتغال تھا. اسی طرح کے اوراد وظائف چلے یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے. اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں نبی نہیں ہوں. پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں. بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائیں. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نہ کیے گئے ہیں اس زمانے کے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں. یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں. یہ اصل میں اسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے یہ باتیں ایسی تھیں. یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے ہماری لائبریری میں ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں. ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی باتیں ہیں. یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے. یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کر دی گئی. اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے. پھر الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں زندگی بھر کرتے رہے. اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے. حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے. یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں جتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے. اور ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے ان کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا، وہ مجدد تھے. یہ جو لاہوری جماعت ہے وہ اسی تعبیر پر وجود میں آئی. اور مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزند تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ صریح کیا اور یہ کہا کہ نہیں یہ باقاعدہ یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا. انہوں نے اس کو پھر اس منتہائے کمال تک پہنچا دیا جہاں پہ توضیح نہ رہی. پھر وہ تو اپنی ہی نبوت کی بات کرتے تھے. بعد میں پھر جب بحثہ بحثی ہوئی، مناظرے ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں نبوت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، کل اور بھی آ جائیں. یعنی معاملہ پھر ذرا مزید آگے بڑھ گیا. اپنے ہی ایک کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی بزرگوں سے تو انہوں نے یہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں. یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا. ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند. یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے. تصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے. سب یہ بیان کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ احتیاط ذرا زیادہ ہے. اور میرا کہنا مرزا صاحب نے بھی کچھ زیادہ بے احتیاطی نہیں برتی تھی. یعنی ان کے ہاں بھی معاملہ اتنا غیر محتاط نہیں تھا. یہ مرزا بشیر الدین صاحب محمود نے اس کو زیادہ غیر محتاط کیا. قادیانی کی طرف سے یہ بات منسوخ درست ہے تو یہ بھی کہتے تھے کہ میری یہ حیثیت اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا ایمان نہ کرے.
تو بات اصل میں یہ ہے کہ غیر محتاط تعبیریں ہیں نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے زمانے میں حق و باطل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا، اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا اس حق کو تو وہ گویا باطل پر کھڑا ہے، کہتے ہیں نا، یہ بھی تعبیریں محتاط ہیں۔ اقول قولی ھذا۔ صوفیہ کے ہاں ایک طرف تو یہ نبوت یعنی الہام، وحی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ، اس کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں ایک اور مسئلہ بھی اسی نوعیت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ بالآخر اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی اس دوسرے پہلو سے اپنے دعوے کو مؤکد کیا ہے۔ وہ دوسرا پہلو وحدت الوجود کے فلسفے کا ہے، یعنی ہمارے ہاں اکابر صوفیہ، ان کی ایک بڑی تعداد وحدت الوجود کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتی ہے۔ ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وجود حقیقت میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات خداوندی کا ہے۔ ذات خداوندی مرتبہ لا تعین میں ہو تو ہم اس کو لاہوت کہتے ہیں، اللہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب وہ لا تعین کے مرتبے سے تعینات قبول کرتی ہے تو اس کا آخری مقام وہ ہے جس میں ہم اس وقت کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا سفر ہے، یہ سفر ان کے ہاں تنزلات کہلاتا ہے ان کی اصطلاح میں، اور ان کی بڑی مشہور اصطلاح ہے کہ یہ تنزلات 6 ہیں، تنزلات 6، اور اس کے 7ویں مرتبے پر یہ عالم جو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے یہ سامنے آتا ہے۔ یہ میں اس وقت وحدت الوجود کے فلسفے کی پوری تشریح و تعبیر نہیں کر رہا، مختصر طور پر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جائے، خود ایک بڑے شیخ تصوف شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں اس کا کم و بیش خلاصہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ سارے صوفیہ ایک نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، یہ مکتوبات ہیں ان کے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس میں اس مرتبے میں وجود حقیقی پر تعین کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اب آپ اس کو تعین سے انگلی اٹھا سکتے ہیں اب اس کی طرف، اس مرتبے میں جب وہ آتی ہے۔ یہ جو مرتبہ ہے علم اجمالی کا، اس میں جب پہلا ہی قدم ذات رکھتی ہے تو اس کو صوفیہ نے ایک اور تعبیر دی ہے، وہ تعبیر ہے حقیقت محمدیہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ اجمالی میں قدم رکھتے ہی تعین ہو گیا نا، یعنی آپ نے جو لا تعین تھی، جو ہر طرح کے بات سے بالا تر تھی، جو اطلاق کے مرتبے تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں عائد کی جا سکتی تھی، وہ اس سے نیچے اتری، اور جیسے ہی وہ نیچے اتری تو اب وہ کیا تھا وجودی، وہ کیا تھی ذات، وہ کیا تھا لاہوت، وہ کیا تھا مرتبہ لا تعین میں ذات خداوندی کا وجود۔ جیسے ہی وہ تنزل میں نیچے آئی تو اس کے اوپر اب تعین کا اطلاق ہوا، اس کو وہ کہتے ہیں علم اجمالی کا مرتبہ ہے، یعنی اب وہ معلوم ہو گئی ہے، علم میں آ گئی ہے، لیکن ہے اجمال میں ابھی، تو یہ وہ مرتبہ ہے جس کا نام انہوں نے محمدیہ رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حقیقت محمدیہ کا مرتبہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت محمدیہ کے مرتبے میں، مرتبہ علم اجمالی میں جس ذات کا ظہور ہوا، اس نے پھر اگلے مراتب میں آ کر مختلف پیکر اختیار کرنے شروع کیے، یعنی وہ جو مرتبہ ہے، ایک تو یہ نا کہ اس مرتبے کے بہت سے پہلو بکھر گئے، اور ایک یہ کہ وہ اس تعین میں بھی کچھ پیکر قبول کرتی رہی، ان میں سے ایک پیکر جو ہے وہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بھی ہیں، یعنی محمد بن عبداللہ انسانوں میں سے پھر کوئی عام انسان نہیں رہتے نا، یعنی وہ مرتبہ اجمالی جو ہے اس نے ایک تعین قبول کیا ہے، اور وہ تعین مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا۔ اب جب وہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ محمد بن عبداللہ کے بعد بھی نمودار ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں ہوگا۔ یعنی اب میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ اصل میں ختم نبوت کی بحث سے یہ چیز کیسے متعلق ہوتی ہے، یعنی ایک دوسری اپروچ. اب اس میں دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کامل. یہ اصل میں انسان کامل جو ہے، یعنی ہم سب میں انسان پھیلا ہوا ہے، لیکن انسان کامل جو ہے یہ اصل میں وہی مرتبہ اجمالی ہے ذات کا، اور وہ مختلف ادوار میں ظہور پذیر ہوتا ہے. اچھا، اس نام سے ایک پوری کتاب ہے عبد الکریم الجیلی کی، اس کا نام ہی الانسان الکامل ہے. یہ اس کا اقتباس ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس کو دے دیا ہے. یہ 832 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے تھے، اور الانسان الکامل فی معرفت الارض والاوائل ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور صوفیہ میں بڑا غیر معمولی مقام ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ ان الانسان الکامل هو القطب الذی تدور علیہ افلاک الوجود. یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو تنزل ہوتا ہے تو اس تنزل کا بھی کوئی نقطہ ارتکاز ہونا چاہیے نا، تو وہ انسان کامل ہے. یہ انسان کامل اصل میں ایک قطب ہے، مدار ہے، جس کے اوپر وجود کے سارے افلاک گردش کرتے رہتے ہیں، من اول ہی الی آخر ہی. یعنی اسی کے اوپر گویا سارا عالم. اسی سے آپ کی سمجھ میں وہ روایت بھی آ جائے گی، لولاک لما خلقت لکم. اگر حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک موضوع روایت ہے، لیکن وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا. تو اس کی بھی اصل میں ایک خاص پس منظر میں وجود پذیری ہوئی ہے. اچھا، وہ یہ کہ وہ ہوا واحد، یعنی اس میں تعدد نہیں آیا. یہ جو ہے نا ارتکاز کا نقطہ، اس میں کوئی تعدد نہیں آیا، یہ ایک ہی ہے. منذ کان الوجود، یعنی جب سے وجود ہے یہ ایک ہی ہے. پھر کہتے ہیں ثم لہ تنوع فی ملابس و یظہر فی کنائس فیسمى بہ بے اعتبار لباس و لا یسمى بہ بے اعتبار لباس آخر. یعنی پھر یہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، گونا گو صورتیں اختیار کرتا ہے، لباس پہنتا ہے. یہ جو قطب ہے یا انسان کامل ہے، اور پھر یہ عبادت گاہوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ گونا گو صورتوں میں آتا ہے. اس کی ایک صورت وہ ہے فَإِسْمُهُ الْأَصْلِي الَّذِي لَهُ محمد، جو ایک صورت ہے اس کی، وہ جس میں ہم اس کو محمد کے نام سے پہچانتے ہیں. وہ کنیت ابو القاسم، اور جن کی کنیت ابو القاسم تھی، جانتے ہیں نا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی کنیت یہی ہے. وصفہ عبداللہ، اور جن کا نام ہے، اور لقبہ شمس الدین، یہ انہوں نے بتایا ہے، یعنی ابھی تو نہیں معلوم تھا. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے، ظاہر ہے کہ یہ مختلف لباس پہنتی رہتی ہے. اور وَلَهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ اسم ما يَلِيقُ بِلِبَاسِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. ہر زمانے میں اس کا ایک نیا نام رکھا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے موزوں ہوتا ہے. اچھا، اب ان کے شیخ ہیں شرف الدین اسماعیل الجبرتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا فی صورت شیخی شرف الدین اسماعیل الجبرتی، کہ میرے زمانے میں یہ میرے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں ظاہر ہوئی. وہی حقیقت محمدیہ، یعنی جس کا نام 571 میں محمد اور جس کی کنیت ابو القاسم تھی، میرے زمانے میں، اپنے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہو گئی. اب سنیے، وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ شیخ، میں یہ بھی جانتا ہوں میرے شیخ. یعنی ایک زاویہ یہ ہے اس صورتحال کا، کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. تو ایک پس منظر تو وہ ہوا کہ جس میں ہمارے متصوفین یہ کہتے ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے، اور نبوت کے سب کمالات حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، انہوں نے تو فتوحات میں یہ بات بھی کہہ دی کہ نبوت جو حضور کے وجود سے ختم ہوئی ہے وہ شریعت ختم ہو گئی ہے. باقی جہاں تک نبوت کا تعلق ہے نبی کی حیثیت سے، وہ چیز اب بھی باقی ہے. اس کو انہوں نے بیان کر دیا تھا. چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جو تصوف سے متاثر جلیل القدر علماء ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تحذیر الناس. اس سارا علم کلام بیان ہوا ہے، اور یہ ساری بحث میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے، یہ بھی آئی ہے، اور ختم نبوت کے مسائل بھی آئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحریر اندر گویا یہ ساری کی ساری چیز سمٹ آئی ہے. اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وہ زبان ایسی ہے کہ وہ بس ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں آ سکتی ہے.
اس کی بڑی شرح و وضاحت کرنی پڑتی، تاہم اس میں انہوں نے مقدمہ بیان کیا ہے۔ یہ جو سارا پس منظر، اس میں اب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دیکھیے کہ کہاں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔